الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب علی احمد الدین صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، سلمان غنی بھائی اور میرے بہت ہی قابل احترام خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں علی احمد الدین بھائی کا کہ انہوں نے عزت افزائی فرمائی ہے، اور مجھے یاد ہے اب سے کچھ مہینے پہلے آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، اس میں بھی مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، اور تقریباً ایسے ہی تمام مباحث وہاں بھی تھے، تبادلہ خیال تھا، مختلف الخیال لوگوں نے اظہار خیال کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، مجھے یاد آ گئی ہے، الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخاب میں ہوا ہے یہ ٹریلر ہے اور پوری فلم ابھی چلنی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ فلم چل گئی ہے، اور اس کے جتنے بھی ولن ہیں وہ سارے کے سارے ہیرو بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اور یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق عوام کے ساتھ مذاق ہے، عوام کی رائے کے ساتھ مذاق ہے، اور اس کے نتیجے میں مایوسیاں بڑھتی ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے ان کی، تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور وقتی مفادات کے لیے کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں محسوس کرتے کہ جب نوجوانوں میں مایوسی پھیل جائے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اس کے نتیجے میں افراتفری پھیلتی ہے۔ آپ بنیادی سہولت کی چیزیں لوگوں کو فراہم نہ کریں، تعلیم کا ابھی علامہ صدیق صاحب نے بتایا کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہیں، 2 کروڑ 62 لاکھ ایسے بچے ہیں 5 سال سے 15 سال کی عمر کے، جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ یہ 77 سال گزر چکے ہیں ہماری آزادی کو، اور اس کے بعد تعلیم کی یہ صورتحال ہے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر جو تقریباً 40% پاکستان بھر میں اگر سب جگہ سے لے لیں موجود ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکاری سیکٹر میں تعلیم کا کیا حال ہے۔ اور اب حکومت بجائے اس کے کہ اس تعلیمی نظام کو بہتر بنائے، وہ اپنی بلا ٹالنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر مزید 13,000 اسکولوں کو وہ پرائیویٹائز ہی ایک طرح سے کریں۔ پہلے مرحلے پہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم پیسے دیتے رہیں گے اور لوگ اسکول قائم کر لیں، اور دوسرے مرحلے پہ پھر آہستہ آہستہ، اور اس کی واضح بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی انہیں فکر ہوتی اسکول کی، سرکاری اسکولوں کو بہتر بنانے کی، اس کا معیار بہتر کرنے کی، تو پھر وہ اپنی جو ان کی گورننس ہے اس میں پرائیورٹی میں کیوں نہ رکھتے، یہ اسکول خراب کیوں ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آہستہ آہستہ تعلیم جو مسلمانوں کی 1400 سال کی جو ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی یہ قابل خرید یا قابل فروخت چیز نہیں رہی، اور یہ وقف کی بنیاد پر تعلیم کا نظام چلتا تھا۔ لوگ اپنی جاگیریں دے دیتے تھے، زمینیں دے دیتے تھے، اس کی آمدنی سے لوگ نظام چلاتے تھے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا، اور جو ریاست ہوتی تھی اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تعلیم کو پھیلائے۔ لیکن بدقسمتی سے خرابیاں بڑھتی چلی گئی، اور یہ تو ایک پہلو ہے۔ کالجز کا حال دیکھیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں، اس کو گرانٹ کا ملنا، ریسرچ میں کتنا کام ہو رہا ہے، پھر جو کچھ بھی ان حالات میں لوگ پڑھ لیتے ہیں پھر ان کا پلان رین ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال، تو گزشتہ سال میں 119% پروفیشنل لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، زیادہ جتنے پچھلے سال گئے تھے، تو پچھلے سال 119% زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ابھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اس بجٹ میں، جو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھایا ہے، تو غریب کو تو جو کچھ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو جن کی سیلری نسبتاً بہتر ہوتی ہے اور پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا، جو 50 لاکھ پر پہلے وہ سرکار میں اپنا حساب پورا بناتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں کوئی جنرل ہو یا بیوروکریٹ، ان کو مزید کانٹریکٹ میں ملازمتوں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس 2-3 ہی چوائس ہوتی ہیں کہ وہ یا تو جو ہے وہ پاکستان میں ہی کسی جگہ پر اچھے سے محکمہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یا پھر وہ بیرون ملک جا کر اپنا حساب کتاب بنا لیں گے جن کی پہلے سے وہ بندوبست کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا نظام چلانے والے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں یا جرنیل ہوں یا اعلیٰ فوجی افسران ہوں، اگر وہ اپنا اسٹیٹ پاکستان میں رکھیں گے ہی نہیں تو پاکستان کے حالات کو کون درست کرے گا؟ پھر انہیں یہی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ اب ٹیلی فون ٹیپ کریں گے،
پھر جو ہے وہ بیڈ روم میں کیمرے لگائیں گے، اس کے علاوہ تو ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایک طرف یہ لوگ ہیں، لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، جو انجینئرس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا تجربہ رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد باہر جا رہی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں مواقع نہیں ہیں. اب اگر ان کا سیلری کا پیکج کچھ بہتر ہوتا ہے تو آپ کتنے ٹیکسز لگا دیں کہ وہ سیلری بڑھے تو مزید کم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں مزید برین ڈرین ہوگا. تو پاکستان سے دولت بھی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا صرف 24 مہینے میں جو رپورٹ آئی دبئی لیگز کی، $12.5 ارب، یعنی 35,000 ارب روپے، جن کو کہتے ہیں نا غریبی میں آٹا گیلا. تو جن حالات میں ہمیں ایک ڈالر کی ضرورت ہے، تو پاکستان کی یہ ساری جو لیگ کلاس ہے وہ منتقل کر رہی ہے اپنا پیسہ. صرف دبئی میں 35,000 روپے 2 سال میں چلے گئے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ ملا لیں تو کیا حال ہوگا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو کاروباری طبقہ، جینوئن کاروباری طبقہ ہے، اس کے اوپر جب آپ یوٹیلیٹیز کو مہنگا کر دیں گے، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی. آپ کراچی شہر کی مثال لے لیں، آپ بتا رہے تھے ابھی صدیق صاحب، وہاں پر 50% تقریباً ہماری ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. اب 50% جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں کی صنعتوں کا حال یہ ہے کہ پانی ان کو خریدنا پڑتا ہے ٹینکرز کے ذریعے. اکثریت کو تقریباً 70-80% بلکہ 90% انڈسٹری کو ٹینکرز کے ذریعے سے پانی خریدنا پڑتا ہے، لائن کا پانی ان کو نہیں ملتا. پھر آپ بتائیے کہ ان کو بجلی کا ٹیرف بڑھتا چلا جائے، گیس کی قیمت بڑھتی چلی جائے اور اویلیبلٹی بھی نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کے چکر میں گزشتہ دنوں خود، یعنی یہ پچھلے تقریباً 2 مہینے کا میں آپ کو اگر بتاؤں، 2 مہینے میں پاکستان کو 105 ارب روپے کا کیوں نقصان ہوا صرف گیس کی مد میں. بات سے بات نکلتی ہے. اس طرح ہوا کہ جو RLNG ہے اس کو جو امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنٹینرز آ جاتے ہیں اور جب اسمارٹ آپ کی بائنگ نہیں ہوتی اور اس کی مدت صحیح طریقے سے طے نہیں کرتے جو حکمران طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر جب یہ کنٹینر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک سرٹن پیریڈ میں اس کو لازمی خریدنا ہے، ورنہ وہ واپس چلا جاتا ہے اور عام مارکیٹ میں اس کا آپشن ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے تو وزارت پیٹرولیم نے اور یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں سے گیس پاکستان میں نکل رہی ہے وہاں انہوں نے کہا کہ آپ گیس کو اسٹاپ کر دیں. سستی گیس جو ہمارے اپنے ذخیرے ہیں اس سے نکل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ روک دو، اس لیے کہ ہمیں RLNG کا کوٹا پورا کرنا ہے، ہم نے لے لی ہے، ورنہ ہم پر یہ پینلٹی پڑ جائے گی ایک طرح کی. تو گویا سستی گیس کے مقابلے میں مہنگی گیس خریدی. 105 ارب روپے صرف 2 مہینے میں، اپریل میں اور مارچ میں پاکستان کو نقصان ہوا اس کا، ان نالائق لوگوں کی وجہ سے کہ جو پاکستان کا نظام چلانے والے لوگ، صرف اس میں نالائقی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور مہنگے مہنگے سودے انہوں نے کیے ہوئے. اور جو پاکستان میں گیس کے ذخائر ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ابھی بھی 18 ٹریلین وہ TCF کہتے ہیں وہ موجود ہے ہمارے پاس، اور 272 TCF کے ذخائر ہو سکتے ہیں جو ایک اندازہ ہے جس کی ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. اگر وہ ریگولر ایکسپلوریشن ہوتی رہے تو ہمارا یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. وہ نہیں کر رہے، 10 سال 12 سال سے یہ کام ہی نہیں ہو رہا اس میں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں آپ کو یہ کرپشن اور نااہلی نظر آتی ہے. اور بھگتان کون بھگتتا ہے؟ پاکستان کے عوام جو بجلی کے بلوں میں، اس لیے کہ ٹیکس نیٹ تو بڑھاتے نہیں ہیں یہ، لیکن جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اسی کو دباتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ رول گیا، اور جو اس میں پروفیشنل لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں. تو جو دبئی لیگز میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ان لوگوں پر مشتمل ہے کاروباری جو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی انویسٹمنٹس دبئی میں کریں، کسی اور بنگلہ دیش میں کریں، کہیں اور کریں. تو ایک وہ طبقہ ہے. پھر بیوروکریٹس اس میں موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. اس میں فوج کے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے پیسے کہاں سے آئے. اس میں اور انہی سیاست دانوں میں سے، لیکن دبئی لیگ پہ آپ نے کسی کا بیان سنا جماعت اسلامی کے علاوہ؟ بات 1 دن 2 دن بات ہوئی، اس کے بعد کسی پارٹی نے چاہے اپوزیشن چاہے حکومت اس پر بات نہیں کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ماشاءاللہ یعنی اس حمام میں جو ہوتے ہیں تو سارے کے سارے اسی طرح سے جو ہے موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ $12.5 بلین ان حالات میں ملک سے چلا جائے تو منی ٹریل کوئی مانگے نا؟ اس کم از کم اس پہ تو سپریم کورٹ کو سامنے آ جانا چاہیے تھا.
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا پاکستان کو نقصان ہو گیا, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں $1 بلین کے لیے, IMF کی ساری شرطیں پوری کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم اس سے بھی بھیک مانگ سکیں, اس سے بھی. یعنی IMF کے پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ IMF کے پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سالانہ $1.5 بلین تقریباً دے دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کو ورلڈ بینک, اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ UAE سے, اس کے نتیجے میں اور بہت ساری جگہوں سے آپ کو کچھ اور قرض مل جاتا ہے. اس قرض کا سود آپ اور میں ادا کرتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ جو پورا کام ہے, یہ تو ان کی اگر ذرا سا بہتر کر لیں اپنی چیزوں کو, ذرا ایمانداری کا مظاہرہ کر لیں, تو یہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. پھر اپنی کوئی مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں. امپورٹ بل ہمارا کتنا بڑا ہے پیٹرول کا, تو اس بل میں یہ کنٹریبیوشن تو کر سکتے ہیں نا حکمران طبقے کے لوگ, طے کریں. آرمی چیف صاحب بھی اس میں سامنے آئے اور کہیں کہ میرے جتنے بھی افسران ہیں فوج کے, جو دفاعی ضرورت ہے اس پہ تو پوری قوم بھی کچھ نہیں کہتی, لیکن جو غیر دفاعی اخراجات ہیں فوج کے, وہ آئیں سامنے اور کہیں کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کانفیڈنس بحال ہوگا, پوری قوم کا کانفیڈنس بحال ہوگا. بیوروکریسی سے لوگ آئیں سامنے آ کر کہیں کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. سیاستدان آئیں اور کہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اس غریبی میں بھی اپنے مراد کے لیے انہوں نے بل پاس کیے جو اسمبلیوں نے, اور ماشاءاللہ اس میں ساری اسمبلیاں ہیں, KP والے بھی شامل ہیں اس میں, سب نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے. تو یہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, یہ فری پیٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, یہ بڑی گاڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ اپنی جو ہے شاہ خرچیاں فری بجلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے اوپر یہ جو ہے نا پورا کا پورا بوجھ ڈالیں, تو یہ جو ناانصافی پر مشتمل نظام ہے یہ کیسے چلے گا؟ تماشا دیکھتے رہیں, کچھ بھی نہ کریں, بیان بازی کریں اور بات ختم کر دیں. یہ جو ہمارا اس لیے ہم نے یہ دھرنا پلان کیا ہے, ظاہر ہے یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم جب اس میں ایک جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے سیاسی مزاحمت کا آغاز کریں گے, ایک تو لوگوں کو مایوسی میں سے کچھ امید کی جھلک تو نظر آئے نا. یہ قوم بالکل ایسی ہے, اب لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ ووٹ ڈال لو تو بھی کچھ نہیں ہوتا, آپ تحریک چلا دو تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو طبقاتی نظام تعلیم میں ہی تعلیم ملے گی, خریدنی پڑے گی. ہماری قسمت میں ہے کہ ہمیں صحت کی سہولت خریدنی, ہماری قسمت میں ہے کہ ہم امن بھی خریدیں. جو ریاست کے کام ہیں وہ ہم خرید کے کریں گے, لیکن ٹیکس ریاست لگائے گی, ریٹ اپنی ریاست قائم کرے گی, فون ہمارے وہ ٹیپ کریں گے, اور بیڈ روموں میں کیمرے وہ لگائیں گے. یہ ریاست کا آپریشن وہ کریں گے, اور ہم دیں گے ٹیکس, ہم جو یہاں پر مزارے بند کر رہے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے لوگوں کی, اور اس کے اوپر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ خطرناک بات. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس میں ہم نے لیڈ نہیں کیا تو یا تو بالکل ہی قوم لیٹ جائے گی, یا پھر انارکی کی طرف چلی جائے گی. اور اگر انارکی کی طرف چلی گئی تو پھر کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا, یہ نظام پھر سنبھلے گا نہیں کسی سے. تو اس کے لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت کو اپنی سوسائٹی میں ایک کلچر بنائیں, اور اس کے لیے ہم نے یہ دھرنا رکھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے, ہمارا کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے, ہمارے لمبا چوڑا تو ایک قومی ایجنڈا ہم نے بنا لیا ہے, اس میں آئین کی بالادستی بھی ہے, اس میں اور بہت ساری ایشوز ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. لیکن اس دھرنے میں ہمارا بہت اسپیسیفک ٹارگٹ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی ہونی چاہیے, جو اتنے ملٹیپل ٹیکسز ہیں وہ کم ہونے چاہیے, تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کا سلیب ختم ہونا چاہیے, کم کرنا چاہیے اس کو, اور اسی طرح سے جو یہ آٹا, چینی, دال, ان کے اوپر پیسے لگائیں, اس کو کم کرنا چاہیے. اس میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حکومت اس پر کو ریوائز نہ کر سکتی ہے. ہزار طریقے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کل زرداری صاحب غالباً نہیں تھے, لاہور میں تھے میرا خیال ہے, کل پرسوں آج تو نہیں ہے, آج بھی لاہور میں. اچھا, زرداری صاحب نے پتہ نہیں کیا فرمایا ہے کہ تو جاگیرداروں پہ ٹیکس سے پیسے لیں گے ہم, اور یہ سمجھ میں ہمیں ان کی بات نہیں آئی. تو اصل میں بات یہ ہے, 375 ارب روپے تنخواہ داروں نے جمع کرائے ہیں ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں, اور جاگیرداروں نے کتنے جمع کرائے بتا ہی نہیں رہے. ابھی پچھلے سال 4 ارب تھے اور اب 5 کرا دیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ 5 ایکڑ والے پہ لگائیں, 10 ایکڑ والے پہ ٹیکس لگائیں. آپ چھوٹے کسان کو اور کاشتکار کو ریلیف تھے, لیکن جو ہزاروں ایکڑ والے ہیں, سینکڑوں ایکڑ والے ہیں, جو جاگیردار طبقہ ہے, جو الیکٹیبل بھی ہیں, ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اور ان میں سے ایک تعداد وہ ہے جو اپنی زمین پر کاشت کرتی ہے, اور کچھ تو نواب ایسے ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ان کی زمین اگر خالی بھی پڑی ہوئی ہے تو کون جائے اس چکر میں.
ان زمینوں کو پھر دوسروں میں تقسیم کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لینڈ ریفارمس کیوں نہ کی جائے؟ تو یہ ٹیکس اگر لگ جائے تو بہت بڑا ریلیف لوگوں کو ملے گا، لیکن پروٹیکٹ کرتے ہیں سب لوگ یہ مل کر. کوئی پارٹی ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے جاگیردار مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. چھوٹا کسان کا حال یہ ہے کہ اس سے گندم خریدنے کا وعدہ کیا اور جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا. پھر سبسڈی کا وعدہ کیا، اس پہ بھی دھوکہ دے دیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سولر پہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو آپ یہ بتائیے کتنی موٹی موٹی باتیں ہیں. اب تو بچوں کو بھی پتہ چلنے لگ گئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم شعور کی سطح تو بلند ہوئی ہے. مایوسی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہونا سب پتہ چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. 42-41 ہزار میگا واٹ ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے جو ہم بنا سکتے ہیں بجلی. سب سے پیک پہ اگر تمام اسٹیشن ہمارے چلیں اور سب لوگ اپنی بجلی استعمال کریں تو 32,000 میگا واٹ. 9,000 کا تو یہ ڈفرینس ہے کہ ہماری کیپیسٹی 9,000 میگا واٹ زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہمارے لائن لاسز ہیں، جو نالائکی ہے، جو ہمارے گریڈز میں کام نہیں ہوا، جو ٹرانسمیشن میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پیک آورز میں بھی، پیک ڈیز میں بھی یہ 20,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کنزیوم نہیں ہوتی. بڑے علاقے میں لوڈ شیڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ذرا موسم بہتر ہوتا ہے تو ویسے ہی ضرورت کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو اس کا درمیان کا گیپ ہے، اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جو بجلی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ ہائیڈل ہم استعمال کر لیں، کول والی استعمال کر لیں، اور نیوکلر جب ہم نے بنا ہی لیا ہے اور انویسٹمنٹ کر دی ہے تو نیوکلر استعمال کر لیں. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آئل کے اوپر اور گیس کے اوپر چلنے والے یہ جتنے آئی پی پیز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا، اس کے نتیجے میں ہمارے پیسے جو ہے کم ہوں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ آئی پی پیز بجلی نہیں بھی بنائیں تو پیسے یہ وصول کر رہے ہیں، اور یہ سارے پیسے آپ کے میرے بجلی کے بل میں لگ کر آتے ہیں. یعنی جو وہ بجلی بنا ہی نہیں رہے اور بنا لیں تو کنزیوم نہیں ہو رہی، وہ بچا سکتے ہیں، ہم اسے دوسری سستے ذرائع سے استعمال کر سکتے ہیں. اس بجلی کے پیسے وہ میں اور آپ اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو 1994 سے معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں کہ اگر آپ استعمال نہیں کرو گے تو پیسے دینے پڑیں گے. ان معاہدوں کو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے معاہدے ہوتے لیکن ان کو ریوائز کیا جاتا ہے، ان پر بات کی جاتی ہے. اب اس میں دو طرح کی آئی پی پیز ہیں اب اس وقت مین. یا تو چائنیز اوریجن کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے رکھ کے، یا خود اوریجنلی ان کی آئی پی پیز ہیں، اور دوسرے زیادہ تر پاکستانی ہیں. پاکستان میں مجھے آپ یہ بتائیے کون سا ایسا صنعت کار ہے اور اتنی بڑی گیدڑ سنگھی کس کے پاس ہے وہ جو ریاست کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں ریوائز نہیں کرنا چاہتا. اس کے 50 مسئلے ہیں اس حکومت کے ساتھ جس میں وہ فیسیلیٹیشن حکومت سے ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم جا کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے. ان سے بات کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ سب کے اسٹیکس ہوتے ہیں اس میں، سب کی. یہ ہماری قیمت کے اوپر، یہ ہماری لوڈ شیڈنگ کی قیمت پر، یہ ہماری تباہی پر، یہ ہماری مہنگائی کی قیمت پر یہ عیاشیاں کرتے ہیں چند لوگ. ان سے ریوائز کرنے میں بیٹھ کر بات تو کرو، لیکن وہ بات بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی، بس بات کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. ایون چائنا کا مسئلہ ہے، بھائی دوست ہے نا، ہمالیہ سے اونچی ہے اور بحر الکاہل کی گہرائی ہے ہماری دوستی، تو یہ گہرائی تو دونوں طرف ہوتی ہے نا. تو پھر اس گہرائی میں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان میں کوئی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرے تو چیزیں ریوائز نہیں ہو سکتی، ہمیں وہ پیسے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ جو 2600 ارب روپے پاکستانی قوم بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر ادا کر رہی ہے، یہ وہ پیسے ہیں جس کی بجلی یا تو بنتی نہیں ہے اور بن جائے تو کنزیوم نہیں ہوتی، یا اس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے پیسوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، لیکن ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف کا نام لے کر اس طرح سے کام کر رہے ہیں. آئی ایم ایف، بھائی آئی ایم ایف کیا ہے؟ ہمیں ایک ہی دفعہ میں آپ بتا دیں کہ بھائی یہ معاہدہ وہ ہے جو سامنے ہوا ہے، یہ معاہدہ وہ ہے جو انڈر دا ٹیبل ہوا ہے، تو ایک ہی دفعہ میں مر جائیں. لیکن یہ چھپا کر وار کر رہے ہیں، اور اب پہلے چھپا کرتے تھے، اب تو سامنے آ کر کہہ دیا. اور یہ بھی دیکھیں آپ شرم کی بات کہ اب سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بڑی مشکل سے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے. تو اس سے بڑھ کر قوم کی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی.
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر خاموش رہنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا کام عوام کی ترجمانی کرنا ہے, نہیں کر رہے لوگ, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. لہٰذا ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پوری اس تحریک کو آرگنائز کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے. حق دو عوام کو اس پوری تحریک کا نام ہے. اس کے ایک مرحلے کے طور پر ہم نے یہ دھرنا رکھا, اور اس دھرنے میں ہمارے پیش نظر بجلی اور تنخواہوں پہ جو ٹیکس ہے اور یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزوں پہ ٹیکس ہے اس کو کم کرانا مقصود ہے. اور اس میں اگر حکومت ریلیف دے گی تو ٹھیک ہے, نہیں دے گی تو ہم بیٹھیں گے اور پھر ہم وہیں سے ایک اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سیاست شروع ہونی چاہیے جس میں پارٹی مفادات سے زیادہ عوام کا مفاد ایشوز کے اوپر ہو, لوگوں کے ایشو پر پالیٹکس کی جائے. ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہونے جا رہا, لوگ تو انتخابات میں برساتی مینڈکوں کی طرح طلوع ہوتے ہیں. ہمیں تو اس وقت کوئی انتخاب سامنے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایشوز پر سیاست آگے بڑھے گی اور اس میں کمپٹیشن ہوگا تو لوگوں کا بھلا ہوگا. جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے, اور پھر جماعت اسلامی صرف یہی کام نہیں کر رہی. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے جتنے کام کر سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اپنی شمعیں تو جلا رہے ہیں. ابھی بنو قابل پروگرام ہمارا پہلے کراچی میں تھا, پھر لاہور, اسلام آباد, اب پشاور. پورے پاکستان میں ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت بڑی لانچنگ پنجاب میں ہوگی, جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو, پھر ان کے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹیسٹ کے بعد ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر ان کو فری آئی ٹی کورسز کراتے ہیں. فری آئی ٹی کورسز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے یہ جاب کے قابل ہو جاتے ہیں. ہمارے جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس 35 سے 40 ہزار جابس موجود ہوتی ہیں ان سب کورسز کے حوالے سے. کتنی ڈیمانڈ ہے, لیکن بچے نہیں ہیں, چونکہ آئی ٹی کی ایجوکیشن سرکار میں بھی مہنگی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے ہی مہنگی. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور الحمدللہ 25-30 ہزار بچوں کو ہم نے ان کورسز سے گزار دیا ہے. اور پرسوں میں گیا ہوا تھا 3 دن پہلے پشاور, تو پشاور میں جو اسلامیہ کالج کا گراؤنڈ تھا وہ بھرا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یوتھ موجود تھے. ہم ان سب کو انشاءاللہ جتنے اس میں پاس ہوں گے سب کو پڑھائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو سب فری آئی ٹی کورس کریں گے. پھر آگے چل کر بھی ہمارا بڑا پلان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا گیم چینجر ہے. یہ ریاست اگر یہ کام کرے, حکومت یہ کام کرے, یہ وسائل پراپر طریقے سے لگیں تو ہم $3 بلین کی ہماری صرف ایکسپورٹ سافٹ ویئرس کی, یہ ایکسپورٹ ہم 2 سال میں $20-25 بلین تک آرام سے لے جا سکتے ہیں. اتنی گنجائش اس میں موجود ہے. بھائی آپ اپنے ایریاز دیکھتے ہیں نا کہ کون سے ایریا میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. آئی ٹی میں کر سکتے ہیں, زراعت میں کر سکتے ہیں, لیکن زراعت میں ہم کام کرنے کے بجائے اگر شارٹ کٹس لگانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں نا گندم میں جو انہوں نے سب کچھ کیا, اس کے نتیجے میں کپاس کی فصل تقریباً 20 سے 30% کم اس میں بوائی ہوئی ہے. بوائی کہتے ہیں نا جو لگائی گئی ہے, تو ظاہر ہے اس کی لاس ہے نا ہمارا. اب یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے جس میں حکومت کو سبسیڈائز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ریٹ فکس ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ آٹا سستا رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور کسان کو پیسے دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے اسی کو تو فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں, جو پوری دنیا میں ہوتی ہے. فوڈ کے اوپر تو آپ سیاست نہیں کرتے, IMF کی بات لاگو نہیں کرتے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سولر پینل کی بات انہوں نے کی ہے. ابھی 200 یونٹ کی انہوں نے بات کی. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہے جب یہ ہڑتال ہوئی تھی ہماری 2 ستمبر کو, اور UN کرائے ہوا تھا پورے ملک میں, تو اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ سے کم والے لوگوں کو قسطیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ قسطیں نہیں ہو سکی, اور یہ سارے پیسے وصول کیے گئے, اور IMF نے ان کو منع کر دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو ابھی بھی انہوں نے اعلان کیا, تو ان کو کیا پتا ہے کہ کل کہتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ نہیں صاحب نے جو اعلان کیا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ نومبر دسمبر میں سارے پیسے وصول کر لیں گے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ کہ ٹیرف کم کیجیے. آپ بیس لائن ٹیرف کم کیجیے, اور یہ سلیب سسٹم جو بنایا ہوا ہے کہ 200 یونٹ کے اوپر تو 2000 اور 201 یونٹ پہ 8000 8500, یہ دھندا ختم کیجیے. اس میں تو صرف ایک دن کی ریڈنگ اگر نہ لے عملہ, جو ان کو انسٹرکشن ہوتی ہے باقاعدہ کہ اگر جاؤ دیکھو کہ بھائی ٹیرف سے ذرا سا پیچھے سلیب میں آ رہا ہے تو اس دن ریڈنگ مت لو. اگلے دن جاؤ گے تو وہ سلیب کراس کر جائے گا. جب سلیب کراس کر جائے گا تو ہزار روپے کا فرق پڑ جائے گا. تو یہ ویسے تو آمدنی کرتے نہیں ہیں, اس طرح سے ہم نے لوٹتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ دھرنا کر رہے ہیں, اور میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا پارٹ بنیں, لکھیں, بولیں, سوشل میڈیا پہ بولیں. یہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں, یہ پاکستان کی قوم کا دھرنا ہے. اس وقت پورے پاکستان میں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ ظلم ختم کیا جائے. یہ دیکھیں
مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. مڈل کلاس پھنس گئی ہے, مر گئی ہے. ٹیکس بھی ان کے کٹ رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس بھی وہ دے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس بھی وہ دے رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کے لیے بھی خرچ انہیں کرنا پڑتا ہے, صحت کی سہولتیں بھی لینی پڑتی ہیں, اور انہی کی سمیں بھی بند ہوں گی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ مڈل کلاس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو اور غربت کی لکیر سے پہلے اتنے لوگ موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں. بچوں کی بتا دیا کہ 2,62,00,000 بچے تو اسکول ہی نہیں جا رہے, اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کو کون سی تعلیم مل رہی ہے. یہ یکساں نصاب کی بات کی گئی. یکساں نصاب کا کیا مطلب تھا؟ یکساں نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف سرکاری اسکولوں کا نصاب یکساں نہیں ہوگا, بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کا نصاب بھی یکساں ہوگا. تو پاکستان میں یکساں نصاب تو نہیں ہے, تو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم سے؟ تو یہ ایک اور نصاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے, نظام ایک ہونا چاہیے جس میں غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسی تعلیم حاصل کرے, ایک ہی کوالٹی ہو, پھر جس کے اندر صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ جائے, جیسے ماضی میں ہوتا تھا. سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے, لیکن اب آپ نے تو بالکل نرسری ہماری ختم کر دی ہے. اور باقی آپ نے کچھ چیزیں بات کی تھی جماعت اسلامی کے بارے میں, میرا خیال ہے آج رہنے دوں گے تو اچھا ہے, ورنہ ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اصل ایک چیز بہرحال بہت ہے اہم, آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یوتھ کی بڑی طاقت تھی, وہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن, 1984 سے اب یہ ہو گئے 40 سال, اور صرف ایک مرتبہ ہوئے تھے 1989 میں پنجاب میں. تو یہ 35-40 سال سے تعلیمی اداروں میں طلباء کا بنیادی حق ہے کہ ان کو یونین سازی کا موقع ملنا چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے. وہ الیکشن نہیں ہو رہا, جس کے نتیجے میں جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے, وہ نرسری بند ہے. تو وہ جو تحریکیں چلتی تھیں اور اٹھتی تھیں, اور اس کے نتیجے میں طلباء اپنے حقوق کے لیے بھی اور ملک و قوم کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے, وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو اس پر بھی سب کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہوں. ابھی پنجاب میں حلقہ بندیاں دوبارہ لوکل باڈیز کی شروع کی ہیں. آپ دیکھیے گا جب یہ قریب آنے لگے گا, یہ پھر نئی قانون سازی کر دیں گے, پھر دوبارہ گھمانا شروع کر دیں گے. کوئی نہیں کرانا چاہتا. وہ آپ کو پتہ ہے نا 29 دن کا دھرنا دیا تھا ہم نے سندھ اسمبلی کے سامنے کے الیکشن کراؤ اور قانون سازی کرو. یعنی دھرنے دے کر کورٹوں میں جا کے لڑ کر اور پھر کروائے تو انہوں نے یہ حال کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی جو جمہوریت کی نظریہ ہے, پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے, لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے, طلبہ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے, مزدوروں کی انجمنوں, ہاں اس کو ایک ضابطے میں ضرور لے کر آئیں. جب یہ جمہوری آزادیاں آپ نہیں دیں گے تو پھر کیسے جو ہے جمہوریت پروان چڑھے گی؟ اور اب چوائس آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوائے اس کے. تو اس لیے بہرحال یہ لمبی لڑائی ہے, لڑنی تو ہے, اور کوئی تو لڑے گا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ, اور حالات بدلیں گے. ہم بہت پر امید ہیں, نوجوان ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. بہت بڑی ماضی اور اب میں ایک فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف آہستہ آہستہ رجوع کر رہا ہے. ہمارا ان سے انٹریکشن ہے, یہ بنو قابل پروگرام کے ذریعے سے بھی ہے, والنٹیئر بھی ہمارے بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آیا, زلزلے آئے, کورونا آیا, بہت بڑی والنٹیئرس کی ٹیم تھی نوجوانوں کی. اسٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے پاس, بڑے بڑے اداروں سے آتے تھے, یعنی سرکاری جامعات سے بھی آتے تھے, غیر سرکاری جامعات سے بھی, اور وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے. الخدمت پر ان کا اعتماد ہے, جماعت اسلامی پر ان کا اعتماد ہے. تو یہ اعتماد کا رشتہ جتنا بڑھے گا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہماری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں, خواتین کے لیے بھی ہمارا بہت بڑا ایک ہم نے پلان کیا ہوا ہے. خود اس بنو قابل پروگرام میں ہاؤس وائفس کے لیے بھی ہم نے آگے چل کر 2-3 مہینے میں ہم پروگرام لانچ کرنے والے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں آن لائن کام کرتی ہیں, گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. ان کو ہم ٹرین کر دیں تو بہت اچھے طریقے سے گھر میں گزر اوقات کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. تو اس کا ہمارا پورا پلان ہے. اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے بے شمار ایشوز ہیں, تحفظ کا معاملہ ہے, ہیرسمنٹ کا ایشو ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی سوسائٹی میں وہ وراثت کا ہے, اور اس وراثت کا حق اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو لوگ نہیں دیتے. اور بڑے بڑے آپ کو مذہبی لوگ بھی نظر آئیں گے جو یہ کام نہیں دیتے, بڑی تقریریں کریں گے, بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کریں گے, خطبے دیں گے, لیکن آپ ذرا سا کوپ کریں گے تو پتہ چلے گا اپنی گھروں میں اپنی خواتین کو وہ وراثت کا حق نہیں دیتے. اس میں قانون میں ہمارے موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک تحریک بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایشوز ہماری بہنوں کے ہیں, ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملے, ان کو تحفظ ملے, ان کو ایجوکیشن پراپر ملے, ان کو طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جو چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی ان کو جو سہولتیں وہ ملنی چاہیے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو بھی ٹیک اپ کر رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ یوتھ اور خواتین کا جو رول ہے, اگر ہم اس میں کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے چاہا تو ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے کراچی میں اس کا منظر دیکھا ہے,
اور وہاں لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا. ہم اس وقت کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں الحمدللہ. یعنی انتخابی پوائنٹ آف ویو سبھی بلدیات میں ہم جیتے تھے، اور بعد میں جو یہ تھا یا تو ہم جیتے تھے یا پی ٹی آئی جیتی تھی، کچھ کہیں وہ کہیں ہم، لیکن وہ تو سارا قدرپور ہو گیا، اور وہ تو فارم 47 کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے مسلط ہو گئے. بہرحال جد و جہد جاری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ.